معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری ہر ویڈیو میں مرکزی دلیل ایسی ایک دلیل ہوتی ہے جس کو قطع نہ کیا جا سکے، جس کو توڑا نہ جا سکے، اور میں اس کو دلیل قاطع کہتا ہوں، یعنی ایسی دلیل جو فیصلہ کرنے والی۔ آج والی جو ویڈیو ہے اس میں دو الفاظ معروف اور منکر، ان کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے اپنے خیال رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی میری دلیل ایسی ہوگی جس کو کوئی قطع نہیں کر سکے گا۔ لوگوں نے ایسے کلیے بنا لیے ہیں جن پر جب غور کیا جاتا ہے تو اصل نہیں نکلتی، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا مطالبہ، جس چیز حضور نبوی کے دور میں وقوع ہوئی اور اس پر جو عمل کیا گیا تو وہ اس کی سند ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو صحابہ کے دور میں واقعہ ہوا وہ اسی طرح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تبع تابعین کے دور تک کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ملا اور جو اس کے ساتھ ملا۔ لیکن یہ دلیل نہیں ہے، قرآن نے اس دلیل کو نہیں مانا ہے۔ پریشان نہ ہوئیے، میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، معروف اور منکر۔ معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو پہچانی جائے، جس کی پہچان ہو، یعنی جس کو ہر دور میں مانا گیا ہو، جانا گیا ہو، یا دوسرے لفظ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہر دور میں اچھا جانا گیا ہو، اسے معروف کہتے ہیں۔ اور منکر وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو، یا جس کے بارے میں لوگ تصدیق نہ کریں، اور جس کا کوئی اصول و ضابط نہ ہو۔ منکر یعنی انکار کرنے والی ایک عجیب چیز جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو، یعنی انکار سے منکر ہو گیا۔ یہ سادہ لفظ میں بات کر رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جو معروف ہے وہ اسلام میں جائز ہے، اور ہر وہ چیز جو منکر ہے وہ اسلام میں منع ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس دلیل کو کوئی شخص نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی دلیل ہے، اور قرآن اسی پر انحصار کرتا ہے۔ یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، قرآن میں بار بار اس چیز کا بیان کیا گیا ہوا ہے، یعنی وہ معروف کی ترغیب دیتے ہیں اور منکر کو روکتے ہیں، اور معروف کو نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور منکر کو برائی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا، عید میلاد النبی معروف ہے یا منکر ہے؟ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو ہم اسے معروف میں رکھیں گے یا اسے منکر میں داخل کر دیں گے۔ عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الانبیاء کی پیدائش کی خوشی منانا۔ اب آئیے کیجیے بات، ان دو لفظوں میں سے معروف اور منکر میں سے کسی ایک خانے میں اس کو فٹ کر دیجئے۔ اگر آپ اسے منکر میں لے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان اس کو منکر میں نہیں لے جائے گا، کیونکہ اس پر قرآن شاہد ہے کہ اپنے نبی کی تکریم کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرنا ہے۔ لہذا کوئی مسلمان اس کو منکر میں نہیں لے جائے گا۔ جب منکر میں نہیں لے جائے گا تو باقی معروف بچا، جب معروف بچا تو نیکی ہو گئی۔ اور یہ دنیا کے قانون کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، اپنے بڑوں کے، اپنے اجداد کے اصولوں کو ہر کوئی
اچھا جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اگر وہ کسوٹی میں جو اسلام نے کسوٹی تیار کی ہے یا کسوٹی تیار کی ہے اس پر پورا نہیں اترا تو ختم کر دیجیے اس کو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی جو ہے یہ کسی صورت بھی معروف سے نہیں نکالی جا سکتی۔ آئیے میں قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں، مختصر سا آیت کا ٹکڑا ہے۔ وَاذْكُرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ہے، اللہ کے دنوں کو یاد کیجئے، اللہ کے دنوں کو منائیے۔ اب آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لانا کیا امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا دن نہیں ہے؟ کیا سب سے بڑی خوشی نہیں ہے؟ کیا سب بڑی خوشی کو منانا نہیں چاہیے؟ میں نے وہ دلیلیں نہیں دینی جو 1400 سال سے علماء کرام دے رہے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے صرف وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جسے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی منانا اچھی بات ہے، معروف ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اس موقع پر اس خوشی میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم وہ چیزیں جن کو سے ہم انکار کرتے ہیں، جن کو ہم معروف نہیں سمجھتے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ منکر میں شامل ہے، ان چیزوں کو الگ کر دیں، ان چیزوں کی چھانٹی کر دیں اور معروف کو باقی رہنے دیں، جو اچھے کام ہے وہ کریں۔ لیکن میلاد النبی، عید میلاد النبی کی سرے سے مخالفت کرنا اور یہ کہہ دینا کہ عید میلاد النبی نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ صحابہ کرام نے منائی اور نہ تبع تابعین نے منائی، یہ اس لیے یہ منانا ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں اگر سخت الفاظ استعمال کروں تو میں اس کو جاہلیت کہہ سکتا ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے کی مخالفت کرنا جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کی خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ اور خوشی منائی جائے گی، یہ بات ماننے قابل ہے کہ اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو اسلام سے لگا نہیں کھاتی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، تو ان کو بیچ میں سے نکال دو، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی عید میلاد النبی منانا معروف ہے، معروف میں شامل ہے، نیکی ہے، اجر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو ہماری ہر حال میں مونس و غمخوار ہے، ہماری مددگار ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ اگر نبی اس حد تک ہمارا خیر خواہ ہے تو کیا ہم اس نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں منا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کرم کا پر ہم خوش نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہمارا نبی بنایا، ہمیں ان کی امت میں سے پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں بھیجنا، ہمیں ان کا امتی بنانا کوئی اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں خواہش کی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے پیارے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دے، امتی بنا دے۔ معزز ناظرین سامعین، میری ہر بات غیر جانبدارانہ ہوتی ہے اور میں تحقیق کے بعد وہ بات کرتا ہوں، اور میں ایسا نہیں کرتا کہ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے آپ کو چکر دوں اور بات سے غلط نتیجے اخذ کروں۔ میں صرف
وہ چیزیں جو ہم سب مانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے تحقیق قد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور خوشی نہیں منانی چاہیے اور اس کو منکر میں داخل کر دینا چاہیے؟ کیونکہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن نہیں منایا گیا، اب صحابہ کے دور میں نہیں منایا گیا، یہ کہاں کی دلیل ہے؟ دیکھیے، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور وہ خون ایک برتن میں جمع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، شاید ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، ان کو کہا کہ اس کو ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے، جہاں گزرگاہ نہ ہو. وہ صحابی وہ برتن لے کر چلے پھر کوئی بھی جگہ انہیں پسند نہ آئی، آخر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پی لیا اور واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بتاؤ تو وہ کہاں پھینک کے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسی جگہ پھینک دیا جہاں کسی کا پاؤں نہیں آئے گا. حضور نے پھر پوچھا یار بتاؤ تو صحیح کہاں پھینک دے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ وہ ماں نے پی لیا. اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کو پھینک کے آؤ، پینے کا حکم نہیں دیا تھا. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہتا خون ناپاک ہوتا ہے، شریعت مسلمہ کا یہ فتویٰ ہے، لیکن وہ خون کیونکہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ پاک خون تھا، اس کا بہنے یا نہ بہنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ خون پی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جا، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے. میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے ایک شخص سے سنا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عبداللہ تمہاری 7 پشتوں کو آگ سے بچا دیا گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسے پی لو؟ انہوں نے خود سے کیا. کیوں کیا؟ محبت سے کیا، احترام سے کیا. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دے دی کہ تمہاری 7 نسلوں کو آگ سے بری کر دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ معزز ناظرین سامعین، تاریخ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو اور قرآن مجید کو محبت سے پڑھیے، نقائص تلاش کرنے کے لیے نہ پڑھیے، محبت سے پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کیسے کیسے عقدے وا کرتا ہے اور قرآن سے تمہیں کیا کچھ ملتا ہے. جیسا کہ دین اسلامی محبت ہی کا نام ہے اور قرآن بھی محبت ہی سے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ اس کے نقص تلاش کرنے لگیں گے تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے بے قرآن کیا کہہ رہا ہے. صرف محبت کے ساتھ پڑھیے، محبت کے ساتھ غور و فکر کیجیے تو آپ پر ایسے ایسے راز عیاں ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے. معزز ناظرین سامعین، یہ میرے دل کی بڑھاس تھی جو میں نے آپ کے سامنے نکال دی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.